رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ نے جو کچھ 11 مہینوں میں کھایا پیا، جو آپ کا لائف سٹائل رہا، آپ اس کو چینج کر کے ڈسپلن میں لا سکتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی جنریشن میں وہ جو 50 سال کی عمر میں دیکھنے آتے تھے، اب 20 سال کی عمر میں ٹیسٹ رپورٹس خراب ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے ہم نے کہا ہم نے دب کے اب کھانا ہے، اور جس کو کہتے ہیں پھٹیاں باندھ دینی ہے وہ کرنی ہے. سو دس از کمپلیٹلی رانگ. یہ ہر چیز کی ایک ریویژن ہوتی ہے. جو کی روٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زود ہضم ہوتی ہے، اس کے گرین میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک توانائی دے گا. اس روزے کی ایکچولی سائنس یہ ہے کہ آپ نے اپنے معدے پہ بوجھ نہیں ڈالنا، اور آپ وہی کر رہے ہیں. آپ لسی بھی پی رہے ہیں، آپ چائے بھی پی رہے ہیں، آپ ساری چیزیں پی رہے ہیں، تو آپ اپنی باڈی کو ایک قسم کے بہت سارے پریشر میں ڈال رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ہے جیپ، اس کے اندر ایف ایکس کا انجن لگا ہوا. روزہ ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے کہ جس میں ہماری روح پاکیزہ اور بدن تندرست ہو جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے کہ ہم سحر و افطار میں اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ، اور جو سامنے آتا ہے اس پہ ہم ہلا بول دیتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان منان گیلانی، اور آج غذائیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور سحر و افطار میں کیا کھانا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کھانا چاہیے. اس حوالے سے ساری باتیں ہم اور بہت سارے سوالات کریں گے. ماہر غذائیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی بہت مصروف رہتی ہیں آپ. بس جی مصروفیت تو آئی تھنک آج کل ہر ایک کو ہے. ایک ون ہیز ٹو گو اراؤنڈ، نہیں تو کام پہیا نہیں چلتا. وہ بات تو صحیح ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ ہی پسند کرتی ہے. یہ بات آپ نے بڑی صحیح لنکیج کی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معدے اور جگر کے مسائل بھی ان کا سامنا رہتا ہے. لیکن آج کیونکہ رمضان المبارک ہے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سحر و افطار میں ہم نے دیکھا ہے کہ سحری جب ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات ہوتی ہے، یار ہم نے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو لہٰذا ابھی جو ٹائم ملا ہے غنیمت جانیے، اور پراٹھے بھی اڑا رہے ہیں، انڈے بھی کھا رہے ہیں، دہی لسی چائے بیک وقت سارا کچھ ہی اندر اپنے سٹاک کر لیتے ہیں، اور پھر سارا دن جناب وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو کیا سحری میں کیا اس کو پرائورٹیز پہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جب آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا تو آپ نے بڑی اچھی انٹروڈکشن دی تھی. آپ نے کہا تھا کہ روح کی پاکیزگی اور ایون صحت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے، جو کہ موقع ہمیں ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے. ایک پرانا ہم زمانے میں ہم سنتے تھے 11 مہینے تاڑے تے ایک مہینہ ساڑا والا سین ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ نے جو کچھ 11 مہینوں میں کھایا پیا، جو آپ کا لائف سٹائل رہا، آپ اس کو چینج کر کے ڈسپلن میں لا سکتے ہیں. یہ ایک قسم کی آپ کی ڈرل ہے جس میں آپ کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہے. ایک تو روح کی پاکیزگی جس کا کہ آپ نے ذکر کیا، دوسرا یہ اللہ سے کلوزنس جو کہ جس کے لیے انسان بنا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ جو کہ آپ کا جسم ہے. آپ کی روح کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جسم کو بھی کلینز کریں. آپ اپنی جو کھوئی ہوئی توانائی ہے، کھوئی ہوئی آپ کی صحت ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جگر اور معدے کے امراض بہت ریمپنٹ ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی جنریشن میں وہ جو 50 سال کی عمر میں دیکھنے آتے تھے، اب 20 سال کی عمر میں ٹیسٹ رپورٹس خراب ہوتے ہیں. تو یہ سارا اسی چیز کا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، اپنی صحت کو واپس لانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ریکلیم لائف، دس از دا بیسٹ موقع کہ آپ وہ کریں. آپ کیا کرتی ہیں؟ نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر وہی پراٹھے ہوتے ہیں، کسی کو دیسی گھی اصلی مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مل گیا ڈال دیتے ہیں. پراٹھا اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پائے شائے بڑے کھاتے ہیں لاہوریے جناب، کھدے اور پائے آپ کو پتہ ہے، تو وہ سحری کے ٹائم ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی خوراک بھی ہو کہ سارا دن اچھا گزرے، مطلب کہ وہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ بھی کنٹرول کر لیں ہم، جو وہ نقاہت یا ان کو ویکنس فیل ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے، وہ انفارچونیٹلی ہم اور چیزوں میں تو بڑے آگے ہو گئے ہیں. ہم نے فیشن بھی نئے سے نئے کرتے ہیں، نئے سے نئے ہیروئن کو فالو اور ہیروز کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو سحری اور جو وہ والا سٹائل ہے افطاری کا، وہ بالکل وہ والا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا، جو لوگ فصلوں میں کام کرتے تھے، جو لوگ بہت ایکٹیو ہوتے تھے، جنہوں نے روزہ رکھ کے جا کے فصلوں کے اندر اپنی ایک جسمانی مشقت کرنی ہوتی تھی.
اچھا وہ چیز تو ختم ہو گئی, جسمانی مشقت بالکل زیرو ہو گئی, ہم چپک گئے فونوں کے ساتھ, لیکن ہم نے اپنا کلچر وہی رکھا کہ ہم نے پراٹھے بھی کھانے ہیں اور ہم نے سموسے بھی کھانے ہیں اور ہم نے پکوڑے بھی کھانے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام ایسی غذائیں ہیں, پراٹھے چلیں ہم ویکینڈ پہ کھا لیتے ہیں نارملی, پکوڑے سموسے اس دن کھاتے ہیں جس دن بارش ہو رہی ہو, کہتے ہیں یار پکوڑے سموسے, بارش تو روز تو نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, لیکن رمضان کے مہینے ہم نے کہا ہم نے دب کے اب کھانا ہے اور جس کو کہتے ہیں پھٹیاں باندھ دینی ہے وہ کرنی ہے. سو دس از کمپلیٹلی رانگ. یہ ہر چیز کی ایک ریویژن ہوتی ہے. جیسے کہ ایک بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو وہ اب ریوائز کرے گا اپنے لائف سٹائل میں کہ میں نے اب شوگر ہٹا دینی ہے, میں نے میدا نہیں کھانا, میں نے چینی نہیں, میں نے مٹھائی نہیں کھانی. تو ایسے ہی اب ہمارے لائف سٹائل کے مطابق ہمیں اپنے سحر اور افطار کو ریوائز کرنا چاہیے. مثلاً جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پراٹھے شروع ہو جاتے, پراٹھے سے شروع ہوتا ہی سحری. تو آئی پرسنلی تھنک کہ سحری کے وقت اگر آپ صرف جو کی روٹی کھائیں, آپ کو پتہ ہے کہ طب نبوی میں جو کا بہت ذکر ہے, کھجور کا بہت ذکر ہے, انجیر کا ذکر ہے, ان تمام چیزوں کو آپ انکارپوریٹ کریں, شہد وغیرہ کو, اور جو آپ کی سنتھیٹک چیزیں ہیں ان کو آپ نکال دیں. جب آپ کلوز ٹو نیچر ہو گئے اتنا ہی آپ کی صحت جلدی واپس آئے گی. اگر آپ نے پراٹھا کھانا ہے تو آپ دیسی گھی اوپر لگائیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, آپ اس کو اندر نہ لگائیں اور ایک ہی روٹی کھائیں. جو کی روٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زود ہضم ہوتی ہے, اس کے گرین میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک توانائی دے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری, آپ کو پتہ تلبینہ دیتے ہیں وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو. کووڈ کے دنوں میں نے بڑا بتایا تھا اور بڑا فائدہ ہوا تھا. تو کووڈ تو اس تلبینے کو بھی جو سے بنایا جاتا ہے. سو جو کی روٹی آپ کھا لیں, سلائسز کھا سکتے ہیں ہول ویٹ بریڈ کی, ساتھ میں انڈا لے لیں, لیکن پکائیں آپ بہت تھوڑے دیسی گھی میں یا کوکونٹ آئل میں یا آلیو آئل میں. اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو کوکونٹ آئل ہے اور جو دیسی گھی ہے اس کو آپ کی باڈی میں جا کے وہ لمبے عرصے تک آپ کو بھوک نہیں لگائے گا. اب کئی لوگوں کو کوکونٹ آئل کا ذائقہ نہیں پسند, تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوکونٹ آئل کی جگہ کوکونٹ آئل کی ایک چمچی اپنی صبح کی چائے میں ڈال سکتے ہیں, اپنے صبح کا جو دودھ پی رہے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. مکھن کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن بہت تھوڑا. اس کے ساتھ سبزی کھائیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی میٹ کھائیں. میٹ آپ کو زیادہ پیاس لگائے گی, میٹ آپ کا یورک ایسڈ بڑھائے گی, کیونکہ اب آپ نے آگے پانی نہیں پینا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کی باڈی دھلے گی کیسے. میٹ کا انتخاب آپ کے ڈنر ٹائم پہ ہونا چاہیے رادر دین کہ آپ کے سحر ٹائم پہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو کا دلیا, اسی طرح جو کے دلیے کے اوپر بادام کو بھور کے ڈال دینا, والنٹس یعنی کہ اخروٹ کو بھور کے ڈال دینا, دہی سے بنی ہوئی سمودیز لینا, اس کے اندر اسٹرابریز ڈالیں, اس کے اندر کیلا ڈالیں, چینی نہ ڈالیں, اس کی جگہ پہ ہنی یوز کریں. آپ ہنی نہیں یوز کرنا چاہتے, آپ شیکس اور سمودیز کے اندر کھجور یوز کریں. آپ فگز کا یعنی کہ انجیر ڈالیں, میٹھی ہو جائے گی, آپ اس کا استعمال کریں, اور اینڈ میں الائچی کا پانی پیجئے یا الائچی ویسے کھائیں. بالکل یہی کویشچن میں کرنے والا تھا, کیونکہ اس ٹائم سحری میں ہوتا ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. ابھی وہ سائرن بول جانا ہے, اس سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے سارا کچھ کھایا, ساتھ ہی وہ بڑا سا مگ آ گیا چائے کا, نشئی بھی ہیں ہم, تو وہ ٹی لورز جو ہیں انہوں نے وہ بھی چڑھا لیا. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لسی بھی چڑھا رہے ہیں, دہی بھی کھا رہے ہیں, ساتھ ہی وہ چائے بھی پی رہے ہیں, تو یہ کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے باڈی میں. کیا ہوتا ہے اس سے پھر؟ اس سے آپ خود ہی سوچئے کہ آپ اپنے معدے پہ, جس کا اس روزے کی ایکچولی سائنس یہ ہے کہ آپ نے اپنے معدے پہ بوجھ نہیں ڈالنا, اور آپ وہی کر رہے ہیں. آپ لسی بھی پی رہے ہیں, آپ چائے بھی پی رہے ہیں, آپ ساری چیزیں پی رہے ہیں, تو آپ اپنی باڈی کو ایک قسم کے بہت سارے پریشر میں ڈال رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو پجیرو ہے یا جو ہے جیپ, اس کے اندر ایف ایکس کا انجن لگا ہوا, تو then the body has to push harder and it has to push itself, اور آپ برا فیل کرتے ہیں. صحیح. سحری میں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر دبا کے کھا لیا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب سو جاؤ بھائی, کام ہو گیا, بڑی ہمت کی تو نماز پڑھ لی, تو اس کے بعد واک کا کوئی ورزش کا ہونا چاہیے طریقہ کا؟ بالکل 40 سے 50 قدم تو ویسے بھی ہے کہ آپ کھانا کھا کے چلیں, لیکن بہت سارے لوگ سحری کھاتے ہی واک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ایک تو بھاری سحری اور ایک آپ دل کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. سو دس از رانگ. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اور اس کے بعد آپ واک کر سکتے ہیں, اور فوری نہ سوئیں, کیونکہ آبویسلی فوری سونے سے ایک تو آپ کو ریفلکس ہوئے گی, ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے فوری سونے سے آپ کا جو کھانا ہے وہ بالکل
ادھر ہی سٹیسز ہو جاتا ہے اس کا. تو اس لیے پلیز یہ بالکل نہ کریں. گھنٹے کے بعد اگر سونا ہے تو پھر سوئے آرام سے, کوئی عبادت بھی کر لیں.